اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے صرف ایک یاد دہانی کے طور پر اس سیریز کا مقصد، ان ایپیسوڈز کا مقصد یہ تھا کہ ہم نماز حضور قلب کے ساتھ ادا کر سکیں، اور یہ نماز ہمیں ان بلندیوں تک پہنچا سکے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اور ان برائیوں سے دور کر سکے جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے میں آج صرف یہ یاد دہانی کے طور پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم انشاءاللہ سورہ الحمد کا آغاز کریں گے، اس کے اذکار کے ترجمے کا آغاز کریں گے، تاکہ ہم سب مل کر انشاءاللہ ان اذکار کو یاد کر سکیں، ان کے ترجمے کو یاد کر سکیں اور نماز حضور قلب کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو نماز کے واجب ارکان میں سے سورہ الحمد ہے، جس میں سے مستحب ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ تو اعوذ کا مطلب اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، یا اگر کوئی خواہر یا خاتون ہوں گی تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں پناہ مانگتی ہوں۔ باللہ، بے کا مطلب کی، اللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من یعنی سے، الشیطان یعنی وہی شیطان، اور رجیم یعنی جو کہ دھتکارا گیا ہو، جس کو ہم مردود بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پورے جملے کا مطلب ہو جائے گا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ذکر جو کہ واجب ہے ہم سب پر پڑھنا، سورہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بے کا مطلب سے، پھر اسم یعنی نام، اللہ یعنی اللہ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ تو اگر اس کا پورا جملے کا ترجمہ کا آپ کریں تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ الحمد کا پہلا جملہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں، للہ، للہ میں دو لفظ ہیں، لام اور اللہ۔ لام یعنی کے لیے، اللہ یعنی اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، رب یعنی پروردگار، پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کا۔ تو یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو کہ اگلی آیت ہے، اور اس آیت کا ترجمہ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ میں گزر چکا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس سے اگلی آیت مالک یوم الدین۔ مالک یعنی مالک، صاحب، اور جو بھی آپ اس کے اور بھی متبادل لفظ لا سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم یعنی دن، دین یعنی روز قیامت یا حساب والا دن۔ تو مالک یوم الدین یعنی وہ پروردگار جو کہ روز قیامت کا، روز حساب کا مالک ہے۔ اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے کہ ہم صرف تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک، دوبارہ وہی لفظ تکرار ہے، وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ہم صرف تیری یا صرف تیرے سے نستعین مدد مانگتے ہیں۔ تو پورا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ اہد ہدایت کر، نا یعنی ہماری، صراط یعنی راستہ، صراط المستقیم، مستقیم یعنی سیدھا راستہ، یعنی ہماری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت میں دو حصے ہیں، ان کا ہم الگ الگ آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کریں گے۔ صراط الذین، صراط جیسے اوپر آیا کہ راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے نعمت کی، علیہم ان پر۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہماری ہدایت کر جن پر تو نے نعمت کی۔ اس آیت کا دوسرا حصہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر کا یہاں پہ معنی نہیں کے معنی میں ہے کہ نہیں، ان لوگوں کا نہیں، مغضوبی جن پر تو نے غضب نازل کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم یعنی جن پر تو نے غضب نازل کیا، ولا الضالین اور نہ ہی، ولا یعنی نہ ہی، ضالین جو گمراہ لوگ تھے۔ تو نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو گمراہ ہوئے۔ تو سورہ الحمد کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں ایک اور سورت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اس سورت کو صحیح توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔